کون سے چینلز ہیں جو ہمارے بچوں کے دماغ کو اس وقت افیکٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو موویز ہیں. پلیز بی ویری کیئرفل. آپ کے بچے جو موویز دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس کے لیے میری ریکمنڈیشن پیرنٹس کو یہی ہوتی ہے کہ جتنا منیمائز کر سکتے ہیں منیمائز کریں. لیکن اگر آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں تو ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. کئی مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ آپ مطلب کیا کہہ رہی ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے دیکھوں؟ ایک تو وہ حرام کام کر رہے ہیں، اوپر سے میں بھی ساتھ حرام کام کروں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچے کو جا کے کہیں چلو آؤ بیٹھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں، لیٹس انجوائے مووی. نہیں، آپ جہاں تک منیمائز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں فلمیں اور ایسی ساری خرافات اپنے بچوں کی کم کروائیں. لیکن فرض کریں کہ آپ کا بچہ آپ دیکھ رہا ہے، آپ کسی ایسی سچویشن میں ٹریپ ہو چکی ہیں، آپ کے پاس چوائس ہے آپ کچن میں جا کے کام کر لیں، آپ اپنا قرآن پڑھ لیں. تیسری چوائس یہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گی آپ کو پتا تو چلے بچے دیکھتے کیا ہیں، آپ کو پتا تو چلے اس میں کون کون سی خرابیاں آ رہی ہیں، آپ کو پتا تو چلے کہ کن چیزوں پہ آپ نے فوراً تربیت کرنی ہے، کن نکات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بعد میں کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی پوائنٹرز چھوڑنے ہیں. ہمارے بچے کئی دفعہ آپ ان کو گڈ ریڈرز بنانے کے چکر میں جو مرضی پڑھنے دیتے ہیں. جتنے گانے ہیں ان میں پیار محبت عشق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور وہی بات آپ گھر میں گانے نہیں چلا رہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ کسی بھی بچے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے وہ آپ کو ٹاپ 10 گانے بتا دے گا. مارکیٹس میں، کزنس کے گھر، رشتہ داروں کے گھر، ایون فرینڈس وہ چھپ چھپ کے سننا شروع کر دیتے ہیں. آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فون ہے، MP3 MP4 وائی فائی. آج کل کے بچوں کی ایکسس اتنی فاسٹ پیس ہے. اور یہ نہ سوچے گا کہ میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے بچہ یہ کام نہیں کرے گا. یہ آپ اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں. آج کل جتنے فتنے ہیں آپ کو پھر بھی الرٹ رہنا پڑے گا کہ جب آپ کے بچے کے پاس ایکسس آ گیا ہے کمپیوٹر کی، نیٹ ورک کی، سوشل نیٹ ورکنگ کی، تو وہ کسی بھی سائٹ پہ جا کے کوئی بھی چیز دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے. اب فیملی ویڈنگز ہماری ہوتی ہیں اور الیبریٹ قسم کی ویڈنگز ہوتی ہیں. مطلب اسلامی شادی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. اور اس میں جو بچے بچیاں تیار ہو رہے ہیں، اٹکیلیاں ہو رہی ہیں، کزنز ہیں، انجوائمنٹس ہیں، کیا ہو رہا ہے اس میں یہ سارے جذبات ابھر کے باہر آ رہے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے جو ایٹماسفیئرز ہیں یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی جا رہی ہے مسلم امہ کے ساتھ کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ آل گرلز اینڈ آل بوائز. ایک لیول تک آ کے ہر شخص کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ پیئر پریشر یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. مثلاً آپ نے ایک لیول تک تو ان کو پروٹیکٹ کر لیا، لیکن اب جیسے کالج یونیورسٹی میں جائیں گے وہاں پہ ہر شخص یہی باتیں کر رہا ہے. تو وہ بچہ جس کی آپ نے ویژن ہی اور ڈیولپ کی ہے وہ کیسے وہاں پہ سروائیو کرے گا؟ ان کو کتنے ڈپریشن کے باؤٹس آئیں گے، کیونکہ ان کے بھی تو جذبات ہیں نا. اسی لیے تو ہمارے دین نے ہمارے جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ کنٹرول کرو. اور میں بار بار یہ کہتی ہوں آپ میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو ایک پختہ عمر سے پہلے فیس بک کی اجازت نہیں دے گا. اٹ شوڈ بی اے ٹوٹل نو. کوئی اس میں پیار محبت نہیں ہے. کوئی آپ کا بچہ کسی چیز کے لیے ڈپرائیو نہیں ہو جائے گا. جس حد تک بین لگا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں پہ بین رہنے دیں. یہ سوچنا کہ میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا، آپ کے بچے آ کے آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سنائیں گے کہ ساری دنیا کتنا کچھ آگے نکل گئی اور مجھے آپ نے کیو ایج پریمیٹیو ٹائمز میں رکھا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے اور آپ کا بچہ ایسا ہے. خود سے نہ اجازت دے، خود سے راستہ نہ کھولیں کہ آؤ بیٹا چلو کوئی بات نہیں تمہیں میں فون بھی لے دیتی ہوں، اس چیز کی ایکسس بھی دے دیتی ہوں، یہ کام بھی کر لو. اپنی ممتا کو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے. ریلیشن شپ متس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. یہ ہمیں ایز اے پیرنٹ پتہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ بہت سی کالج یونیورسٹی گوئنگ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے ہمارے بچے اگر ابھی چھوٹے بھی ہیں لیکن ہمیں پہلے سے پتا ہوگا نا تو ہم اس مائنڈ سے اپنے بچوں کو اپروچ کریں گے. کیا ہے ہمارے یہ متس ہیں کہ a great relationship is great meeting of mind. میں اپنے بچے کی شادی وہاں کروں گی جہاں اس کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو، کیونکہ میری اپنی میاں سے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پلیز آپ اپنے بچوں کو یہ جملے کبھی مت چھوڑیں ہم بڑے لبرل ہیں، جہاں تمہارا دل چاہے گا تم شادی کر لینا. جب ہم ایسے جملے بولتے ہیں نا تو ہم دماغ میں پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ بہت شریف دینی مزاج کا پارٹنر ڈھونڈے گا. آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کو کوئی پسند آیا اور ریزنیبل ہوا آئی ول ناٹ ہیو اینی آبجیکشن، لیکن آپ کو اس کے بینر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنے بچے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پھر آپ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل آپ کے معیار یا دینی معیار سے فرق ایک پارٹنر لا کے کھڑا کر کے کہے گا آپ نے تو کہا تھا جو تمہیں پسند ہے میں کر دوں گی.
میں چاہتی ہوں میرے بچوں کی جہاں شادی ہو ان میں آپس میں نا بہت انڈرسٹینڈنگ ہو. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک مزاج بنانا پڑتا ہے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو کچھ ہنر سکھانے پڑتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو اسکل بیسڈ ہونا پڑتا ہے. اینگر مینجمنٹ آئے, اسرٹیو اسکلز آئیں, ڈیسیژن میکنگ آئے, ٹائم مینجمنٹ آئے, کمیونیکیشن اسکلز آئیں. اس پہ تو ہم اپنے بچے کے کام نہیں کرتے, نہ اپنا کام کرتے ہیں. تو دس از ناٹ رائٹ. دوسرا, اٹ ریکوائرز کامن انٹرسٹ, اٹ ریکوائرز گریٹ رومانس. نہیں, یہ ہمارا مت ہے اگر ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم بھی پھر اسٹار پلس ڈرامے بہت دیکھتے ہیں. یہ ہم اپنے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر نہ کریں اگر ہماری یہ آئیڈیالوجی ہے. ایک بہت بڑا ایشو جو اس وقت میرے سامنے ہے, ینگ بچیاں بہت سی مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کزنس کی منگنی کر دی اور کہا جاؤ بیٹا تم لوگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے گھومو پھرو. بچی کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکا جو کچھ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے میں اس کی نہیں ابھی سکت کرنا چاہ رہی, اس کے ساتھ میں نہیں آنا جانا چاہ رہی. اور میری اماں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہی زبردستی مجھے دھکے لگا لگا کے بھیجتی ہیں. سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے بہت سارے جذبات کا, اور اگر ہم ایک لڑکا اور لڑکی کو اکٹھا رکھیں گے شیر اور بکری, وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. یا منگنی کر دی اور 2 سال تک شادی نہیں ہے, ان کو کہا بھی کہ ملنا نہیں, اور اٹ مینس اسٹریٹننگ یور پارٹنر. پتہ ہے میری زندگی بڑی مشکل تھی نا بیٹا, میں تمہیں ایسی چیزیں بتاؤں گی تم ایسے بس تم وہ غلطیاں نہ کرنا جو میں نے کی, میں تمہیں سب سکھاؤں گی. پہلے سے اپنے میاں کو فکس کر کے رکھنا. یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ سب غلط سوچ ہے, اور پلیز اس کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پالنا. اس کے بارے میں آپ پلیز کیئرفل رہیے گا کہ بچوں میں لو کنیکشنز ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں. یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے اگر والدین کے ساتھ بچوں کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوتا, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے ریلیشن شپس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. جب ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا وہ بچے بہت زیادہ پروٹیکٹڈ رہیں گے اس طرح کی نیڈ سے. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہر انسان کی لو نیڈ ہے, پیار محبت کی نیڈ ہے. دماغ اس کو ایز اے ریوارڈ سسٹم لیتا ہے. جس کا پیمانہ خالی ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو بھرے گا, لیکن جس کا پہلے سے گھر سے بھرا ہوا ہے وہ نہیں ادھر ادھر جائے گا. آپ نے آج کے دور میں اگر اپنے بچوں کو عشق, محبت اور ان خرافات سے بچانا ہے, آپ اپنے بچوں کی لو نیڈز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اور آپ اپنے بچوں کی لو نیڈز کو فلفل کریں گے, اور آپ اپنے بچوں کی لو نیڈز کو چینلائز کریں گے. ایک ہی ریسرچ میں پڑھی تھی, وہ کہتے ہیں جو ڈپریس مدرز ہوتی ہیں جن کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, سب چیزیں ڈپریشن میں ہوتی ہیں, وہ وہی چیز اپنے بچوں تک ٹرانسفر کرتی ہیں, اور وہ بچے پھر بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کسی نے کہہ دیا آئی لو یو, ڈھہ گئے. تو ہمارا یہ جو حال ہے نا, ہر وقت ہم اپنی ذات میں ہی لگے ہوئے ہیں, میرا ڈپریشن, میری زندگی, میرے مسئلے. دیکھیں آپ کو نا اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا. ان کے ساتھ کھیلنا, ان کو کھلانا, ان کی لمٹ سیٹ کرنا, ان کو پڑھانا, یہ لو نیڈز نہیں ہے. یہ ہماری ٹیکنیکل جاب ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسی کو ریلیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں سارا دن انہی کے لیے تو کھپتی ہوں, میں تو کہیں نکلتی بھی نہیں, کہیں آتی بھی نہیں, جاتی بھی نہیں, کوئی کام بھی نہیں اور کرتی. لیکن لو نیڈز کیا ہیں کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ اپنا کمفرٹ زون کتنا ڈیولپ کیا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے نا بچے کی, وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنا زیادہ اس کو پیار محبت کے ساتھ پالا ہے اور کتنی زیادہ اس کو کیئر دی ہے. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا گود کی عادت نہ ڈالو, جب آپ نے کیسے کہہ دیا اس کو گود کی عادت نہ ڈالو؟ ماں کے ساتھ اتنا اسٹرانگلی اٹیچ تھا. آپ تجربہ کر لیں, آپ کا بچہ 2 سے 3 ماہ تک گود کی کریو کرے گا, آپ اسے الگ لٹائیں گے وہ رونا شروع ہو جائے گا. ہم دوسرے دن کہتے ہیں ایکچولی میں تنگ پڑ گئی ہوں, میں اپنے پاس لٹاتی ہوں, سو جاتا ہے, دور کرتی ہوں, رونا شروع کر دیتا ہے. اب میں یہی کرتی رہوں. دیکھیے اس کی نیڈ ہے, یہ لو نیڈ ہے, اس کی اٹیچمنٹ نیڈ ہے. 3-4 ماہ کا بچہ, اب آپ اس کو اگر سارا دن گود میں رکھیں گی نا, وہ اکڑ اکڑ کے روئے گا کہ مجھے الگ کرو اپنے آپ سے. اب اس کی نیڈ چینج ہونی شروع ہو جائے گی. 6 سال کا بچہ آپ اس کو بلا کے منہ پہ پیار کریں گی تو وہ کیا کرے گا؟ یوں منہ صاف کرے گا. اور ذرا بڑے بچے کو کریں تو وہ امبیرس ہوگا, وہ کہے گا کہ آپ کیا کر رہی ہیں سب کے سامنے. کہ بچے نا یہ ہائرارکی بھی ڈیولپ کرتے ہیں کیئر گیورز کے ساتھ, مثلا دادی کے ساتھ, دادا کے ساتھ.
بابا کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ایون اگر کوئی میڈ پرانی ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہیں، آپ دیکھیں وہ اپنا ریلیشن شپ خود ڈیولپ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے دین میں تو خاص طور پہ ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ میسڈ اپ ریلیشن شپ ہے تو آپ اپنے بچے کو نہ ٹرانسفر کریں. آ گئی تمہاری پھپھی پھر. بھئی اگر پھپھی بچے کو پیار کرے گی نا تو بچہ خود اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. نہیں کرے گی بچہ نہیں ہوگا. جتنا مرضی آپ اس کو کہیں بیٹا جاؤ ان کے پاس بیٹھو، بچہ نہیں بیٹھے گا. یہ آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی جو کہ ویسے ہی ہو جائے.